اللہ کے ہاں دیکھا یہ جائے گا کہ سجدہ کیا کہ نہیں کیا۔ یہ سوال اصل نہیں ہے کہ سجدے میں مزہ اور کیفیت اور لذت اللہ کے رابطے والی وہ محسوس ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ کسی مرید نے حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت ذکر میں دل نہیں لگتا، یا غالباً یوں لکھا کہ نوافل میں تہجد میں دل نہیں لگتا۔ تو حضرت نے اس کے جواب میں اسی قسم کا مضمون فرمایا تھا، اسی قسم کی بات فرمائی تھی کہ بھائی تم پابند ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں تہجد پڑھنے کے، اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں حکم دیا ہے وہاں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ دل لگا کر نماز قائم کرو، مزہ بھی نماز میں تمہیں آنا چاہیے، یہ حکم کہیں نہیں ہے۔ حکم یہ ہے کہ نماز قائم کرو۔ تو ویسا ہی مضمون یہ ہے کہ نماز کا بے کیف سجدہ بھی ایک بڑی حقیقت رکھتا ہے۔ تو اگر شیطان ہم میں سے کسی کے دل میں یہ بات ڈالے کہ تیری نماز کا فائدہ کیا، تیرے اعتکاف کا فائدہ کیا، تیرے روزے کا فائدہ کیا، تیرا دل تو لگ نہیں رہا، مزہ تو آ نہیں رہا، طبیعت تو چل نہیں رہی، وغیرہ وغیرہ، تو آپ اس کا جواب سمجھ لیجئے کہ اس میں تو اللہ رب العزت دوہرا ثواب دیں گے، ڈبل اجر دیں گے، کہ میں ناگواری کے باوجود، مزہ نہ آنے کے باوجود، دل نہ لگنے کے باوجود اپنے آپ کو زبردستی باندھ کر اللہ جل شانہ کے در پہ پڑا ہوا ہوں، اس پر مجھے اضافی اجر ملے گا۔ جس کو سرور حاصل ہوتا ہے، جس کو لذت اور مزہ آتا ہے، جس کو کیفیت محسوس ہوتی ہے، اس کے ساتھ اللہ رب العزت کا معاملہ جو بھی ہوگا، عنایت کا، عطا کا، مہربانی کا، وہ ہوتا رہے، وہ الگ معاملہ ہے۔ لیکن جو معاملہ میرے ساتھ ہوگا، اللہ رب العزت شاباشی دیں گے اور یہ فرمائیں گے کہ اس کا دل نہیں لگتا تھا، اس کو مصروفیات روکتی تھیں، اس کے مسائل تھے، پھر بھی یہ پابندی سے نماز کی ادائیگی میں قائم رہا، روزے رکھنے میں ہمت کرتا رہا، یا دیگر نیکیوں میں اس نے اپنے آپ کو لگائے رکھا، اس پر اللہ رب العزت الگ سے شاباشی دیں گے۔ تو اس طرح کی بات کبھی بھی نہیں سوچنی چاہیے۔ اور یہی فارمولہ اور یہی ضابطہ شب قدر کی تلاش اور شب قدر کی عبادت کے بارے میں سمجھ لیا جائے۔ اللہ رب العزت نے شب قدر کو جو اہمیت عطا فرمائی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے شب قدر کی جو اہمیت ہمیں سمجھائی ہے، اس کو جب ہم نے ایک دفعہ سمجھ لیا، جیسا کہ پچھلی مثال میں بتایا کہ اس بندے کا دل نہیں کر رہا ہے، اس کو مزہ نہیں آ رہا ہے، لیکن وہ ایک بات سمجھ چکا ہے، اسی سمجھ کی بنیاد پر وہ زبردستی اپنے آپ کو عبادت میں اور سجدے میں لگائے ہوئے ہے۔